بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک امتی کے لیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت اور ان کی تابعداری اور ان کی سنت پہ عمل کرنا، یہ شاید اس کا زندگی بھر کا یہی اثاثہ ہو۔ تو قربانی کے لحاظ سے بھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ چیز ذبح کریں یا اس طریقے سے ذبح کریں جس طریقے پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جانور ذبح فرمایا یا جس طریقے سے ذبح فرمایا۔ تو اس حوالے سے آپ نے کون سا جانور ذبح فرمایا تو ذرا سماعت کیجئے۔ عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بکبش اقران یطأ فی سواد و یبرک فی سواد، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت فرماتی ہیں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک ایسا مینڈا لایا جائے جو سیاہ ہو، جو دیکھتا بھی سیاہی میں ہو، بیٹھتا بھی سیاہی میں ہو، اور جو ہے وہ چلتا بھی سیاہی میں ہو۔ تو فوتیا بھی، تو آپ کے پاس ایسا ہی مینڈا لایا گیا، یعنی جس کے جو ہے وہ کھڑ بھی سیاہ تھے، جن کی جو ہے وہ پیٹ کی جانب بھی سیاہ تھی اور جن کی آنکھیں بھی سیاہ تھیں۔ تو آپ نے جو حکم دیا اس کے مطابق آپ کی بارگاہ میں ایسے مینڈے کو لایا گیا۔ تو آپ نے فرمایا قال لعائشہ حلمی المدیۃ، کہ میرے لیے چھری لے آؤ اور چھری کو حاضر کیا جائے۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اس کو تیز کرو کسی پتھر کے ساتھ۔ ففعلت، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے تیز کی چھری، ثم اخذھا، پھر آپ نے اس چھری کو پکڑا اور مینڈے کو لٹایا، اور پھر آپ نے اس کو ثم ذبحہ، پھر اس کو ذبح فرمایا۔ قال، کیا کہتا ذبح کے وقت آپ نے کیا فرمایا تھا؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ آپ نے تکبیر پڑھی جو ہم سارے مسلمان جب ذبح کرتے ہیں، کوئی بھی جانور حلال جانور ذبح کرتے ہیں تو یہ تکبیر پڑھتے ہیں، اور آپ نے یہ تکبیر پڑھی اور فرمایا اللہم تقبل من محمد و امت محمد، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد۔ اے اللہ، یہ اس قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی طرف سے اور آپ کی تمام امت کی طرف سے قبول فرما۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کیا۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ طریقہ بھی وہی اپنانا چاہیے، اور حتی الوسع جو جانور ذبح کیا گیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جانور کو بھی ذبح کیا گیا۔